الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھنے کے سلسلے میں یا کہنے کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم جان لیتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کہنا یہ ایک عبادت ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، اور پناہ طلب کرنا، مانگنا، اس کے اندر چونکہ پناہ مانگا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو استعاذہ، پناہ طلب کرنا، یہ ایک عبادت ہے جو کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اتنا آدمی کو جان لینا چاہیے کہ پناہ آدمی کسی شر سے، کسی نقصان پہنچانے والی چیز سے مانگتا ہے تو اس ذات سے مانگتا ہے جس کے اندر پناہ دینے کی طاقت اور صفت ہے، اس سے۔ تو چونکہ ہر شر سے، ہر برائی سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ رب العالمین سے ہی پناہ مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے بارے میں سورۃ جن میں بتلایا کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ تھے جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے، پناہ پکڑتے تھے، اس کی وجہ سے جن اور سرکشی میں آگے بڑھ گئے۔ تو پناہ اللہ کی ذات سے پکڑنی ہے، اللہ سے پناہ مانگنے کو آیا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ پناہ نہیں مانگیں گے۔ اور پناہ کس سے مانگا جاتا ہے؟ شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں تو چونکہ شیطان یہ اندرونی طور پر انسان کے اندر حملہ کرتا ہے، وسوسہ دلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، گمراہی کی در پہ لگا رہتا ہے، اور ہر ممکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک انسان کو صحیح دین سے، صحیح راستے سے، یا خاص کر کے ایمان والے کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ اس لیے وہ ہمہ وقت اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس کو گمراہ کر کے جہنم کی طرف لے جائے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جیسا کہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، دیکھیں اس سب میں دونوں صورتوں میں دیکھیں کہ شر سے اس میں پناہ مانگا گیا ہے۔ بہت سارے شر ہیں جس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی ہر تکلیف دینے والی چیز سے آدمی پناہ مانگتا ہے۔ اور پناہ مانگنے کے جو کلمات ہیں، پناہ کے جو کلمات ہیں کہ آپ کن کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگیں گے، تو جیسا کہ ایک تو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ابھی دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہے نا، بکلمات اللہ التامہ وہاں۔ اسی طرح سے اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم، اسی طرح سے اور بھی کلمات ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین، یعنی مریم نے کیا کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، ہے نا، رحمان کے ذریعے سے، رحمان کا نام لے کر کے۔ تو اللہ کی ذات یا اللہ، یعنی اللہ کا جو اصل نام ہے اللہ ہے نا، اللہ کے نام کے ذریعے سے آپ پناہ مانگیں، یا اللہ کی جو صفت ہے اس کے ذریعے سے آپ پناہ طلب کریں اللہ رب العالمین سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان دور بھاگتا ہے، انسان شیطان کی وسوسہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ دیکھیں جو صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے، سلیمان بن سرد وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے، جھگڑنے لگے، گالی گلوچ تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ ایک آدمی ہی کہ جس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور رگیں پھل گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جسے یہ کہہ لے تو اس کا یہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی غصہ کو ختم کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہت بہترین علاج ہے۔ جہاں کہیں بھی آدمی، کیونکہ غصہ دلاتا کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان کا کام ہے کہ آپس میں اختلاف کروانا، جھگڑا کروانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب بھی غصہ آئے نا آپ کہہ لیں
انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا. کہنے دے گا تو کہے گا نا. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ شیطان سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں ہم صبح شام میں تو پناہ مانگتے ہی ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا کہتا ہے تو شیطان اگر اس ملاپ سے اگر بچہ ہوا نا تو اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچاتا ہے. شیطان نقصان نہیں پہنچاتا ہے، یعنی یہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سکھلائی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہوں میں بیان فرمایا ہے نا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو. کسے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یعنی جب بھی شیطان آپ کو وسوسہ دلائے جب بھی تو آپ وہاں کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ سمیع علیم. ایک صورت کے اندر ہے، دوسری صورت کے اندر بھی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ اللہ رب العالمین ہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے. یہ کیا نام ہے؟ ہاں، سننے والا اور جاننے والا ہے. تو شیطان مردود سے آپ پناہ طلب کریں. جب بھی وسوسہ آپ کو آئے تو آپ شیطان سے آپ پناہ طلب کریں، کیونکہ اللہ کی ذات ہی سے آپ پناہ طلب کر سکتے ہیں اور اللہ ہی پناہ دینے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. پناہ کا مطلب ہے بچانا، اس کے شر سے محفوظ رکھنا. تو شیطان کا کام گمراہ کرنا ہے، گمراہی کی طرف لے جانا ہے. تو بندہ اگر اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ سے مانگے گا تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو دیتا ہے اور محفوظ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب رات میں آپ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے، قیام اللیل کے لیے جب آپ رات میں کھڑے ہوتے تو دعا پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ہے نا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفسہ و نفخہ. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پناہ طلب کرتے کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفسہ و نفخہ. یہ اب حمزہ ہے نا، حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چھونا. شیطان کے چھونے سے میں پناہ مانگتا ہوں. کسے؟ شیطان کے چھونے سے. اسی طرح سے نفس کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا، تھکتھکانا، اس کے تھکتھکانے سے بھی. اسی طرح سے نفخ کا معنی بھی آتا ہے پھونکنا یا وسوسہ دلانا. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے، یہ پڑھتے تھے. اس کے بعد آپ قرأت شروع کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفسہ و نفخہ، ہے نا. تو یہ بھی ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آدمی کو اس بنیاد پر بھی کہنا چاہیے کہ کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. ایک تو دعا ہے، یہ دعا تک یعنی اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے، یعنی جو طریقہ اللہ کا بتلایا ہوا ہے شر سے یا شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے اسے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا نہیں نہ ہو سکتا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ طلب کر، ہے نا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے. اور خاص کر کے قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لینا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کیا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگ جائیں تو اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے. کسے؟ شیطان مردود سے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. شیطان رجیم سے. رجیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھتکارا ہوا، مردود، کیونکہ یہ بھگایا ہوا ہے نا، جنت سے بھگایا ہوا ہے. تو یہ نیکوکار کے راستے میں بیٹھتا ہے اور ہمہ وقت گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے بھی کچھ دن پہلے بتایا تھا نا کہ نماز میں بھی یہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے، نماز میں بھی جا کر کے اختلاط پیدا کرتا ہے، ادھر خلط ملط کر دیتا ہے. اس لیے عثمان بن ابو العاص نے کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں تب سے
میری اور میری نماز کے درمیان یہ حائل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں ایسا محسوس ہو یا تم محسوس کرو کہ تمہیں غلط ملت کیا جا رہا ہے یا شیطان تمہیں وسوسہ دلا رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھکا لو۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی یہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اگر اپنائے گا تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور ایک طرح کی عبادت ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین سے بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین دیتا ہے، اور جو اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں بھی یاد کروں گا۔ تو جب بھی آپ کو دکھ اور تکلیف اور کوئی بھی پریشانی والی بات ہو تو اللہ سے آپ رجوع کریں، اللہ کی طرف آپ پلٹیں، اللہ سے التجا کریں، اللہ سے انسان ہو یا چاہے جانور ہو اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ صرف اللہ سے آپ پناہ طلب کریں، اللہ سے محفوظ ہونے کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین محفوظ کرے گا۔